امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دونوں شہزادوں کو جنت کے جوانوں کا سردار مانتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے صرف امام حسین کو ہی جوانان جنت کا سردار نہیں فرمایا۔ جب زبان مصطفیٰ کھلی تو حسن کا نام پہلے آیا، حسین کا بعد میں آیا۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن مجتبی اور میرا حسین یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو دونوں کے سر کے اوپر تاج قیادت اور سیادت کا میرے نبی نے سجایا ہے، تو ہم اگر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں تو کیوں نہ ہم امیر المومنین حضرت امام حسن مجتبی کی عظمت کو بھی سلام پیش کریں۔ اور یہ حضور علیہ السلام کا خاندان ہے۔ میں سورہ الرحمن کی ان آیات کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، دو دریا آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، لا یبغیان، جو ایک کو دوسرے پر حاوی نہیں ہونے دیتی۔ آج کی ماڈرن سائنس نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ دریا جب آتے ہیں، ایک طرف سے کھاری پانی کا دریا، دوسری طرف سے میٹھے پانی کا دریا، جہاں آ کر ملتے ہیں وہاں ایک ایسی ان کے اندر جو ہے وہ برزخ ہے، ایک اتنی ان سین بڑی لائٹ سی ایسی سپیس رہ جاتی ہے کہ لا یبغیان، ایک دوسرے کو حاوی، ایک دوسرے پر حاوی نہیں ہوتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہوتا ہے وہاں پر، یہ بھی خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ پانی پانی سے مل رہا ہے، پانی پانی سے مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کھارا میٹھا نہیں ہوتا اور میٹھا کھارا نہیں ہوتا، سفید کا رنگ نیلا نہیں ہوتا، نیلے کا سفید نہیں ہوتا۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن وہاں دریا سمندروں کا یہ ملاپ ایک نتیجہ دیتا ہے کہ جہاں یہ دریا ملتے ہیں وہاں سمندر پہ چھل مارتا ہے، اور چھل مارتا ہے تو اس سے موتی اور مونگے باہر نکلتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرما رہا ہے یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان، اس کے اندر سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ہیرے تلاش کرنے والے جوہری، یہ سمندروں کے کناروں پر سفر کرتے رہتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ سمندر وہاں چھل مارتا ہے، دریا ملتے ہیں اور ایک سپی کا منہ کھلتا ہے، اس کے اندر سے ہیرا نکلتا ہے۔ یہ سپی سمندر کے اندر ہوتی ہے اور خدا کی قدرت سے پانی کا ایک قطرہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، مدتن، پانی کا وہ قطرہ سپی کے اندر رہتا ہے اور خدا کی قدرت سے پانی کا وہ قطرہ ہیرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں، اس سپی کو کہتے ہیں صدف۔ کیا صدف کہتے ہیں؟ اقبال نے کہا تھا آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں، وہ قطرہ نیسا کبھی بنتا نہیں گوہر۔ اس قطرہ نیسا، اس قطرہ آب کو گوہر بننے کے لیے، موتی بننے کے لیے جس طرح آغوش صدف کی ضرورت ہے کہ جب وہ آغوش صدف میں آتا ہے پھر وہ گوہر اور موتی بنتا ہے، حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بننے کے لیے جو گود ملی ہے وہ فاطمہ الزہرا۔ اور اہل محبت اور اہل معرفت اور اہل سلوک نے اس آیت کا ایک ترجمہ اور معنی یہ بھی کیا ہے کہ یہ جو دریا ہیں، ایک تو پانی کے دریا ہیں، کہا ایک یہ معرفت کے دریا ہے۔ اچھا بولو، کہا یہ معرفت کے دریا ہیں، یہ طہارت کے دریا ہیں، یہ طریقت کے دریا ہے، یہ سلوک کے دریا ہے، یہ عرفان کے دریا ہے، یہ محبت کے دریا ہے، یہ عشق کے دریا ہے۔ ایک دریا کا نام ہے علی المرتضیٰ، دوسرے دریا کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ ایک حیدریت کا دریا آتا ہے، دوسرا فاطمیت کا دریا آتا ہے۔ بینہما برزخ، ان کے درمیان جو برزخ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، جہاں آ کر یہ ملتے ہیں وہاں ان کی شرائع لا جب ایک دوسرے پر حاوی نہیں رہتے۔
کہ علی کا اپنا مقام ہے، سیدہ فاطمہ کی اپنی شان۔ لیکن جس طرح پانی کے جو دریا ملتے ہیں، ان کا دریا، ان کا ملاپ ایک رزلٹ دیتا ہے، طہارت، معرفت، سلوک، عشق، عرفان کے یہ دریا جب ملتے ہیں، ان کا ملاپ بھی ایک رزلٹ دیتا ہے کہ دنیا کے پانیوں کے دریاؤں کے ملاپ سے ان سے یخرج منہ من لؤلؤ والمرجان، موتی اور مونگے نکلتے ہیں، مگر طہارت و تقویٰ اور پاکیزگی و معرفت کے یہ دریا حیدریت اور فاطمیت کا جہاں آ کر ملتے ہیں، ان سے جو موتی اور مونگے نکلتے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔